نحمد ونصلی ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 1 اس کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم۔ حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب ہے، حق کو واضح کرنے والی آیات ہیں۔ اے حبیب مکرم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی رہ جائیں، اور ان کے پاس خدائے رحمان کی جانب سے کوئی نصیحت نہیں آئی مگر وہ اس سے روگردہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، پس ان قریب انہیں اس امر کی خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب قرآن پاک کا لفظ جو مبین ہے، اس کا معنی ہے خود روشن یا دوسری چیزوں کو روشن کرنے والی، یا چاروں طرف اجالا کرنے والی۔ کون سی ایسی گرہ ہے جسے کتاب نے نہیں کھولا؟ کون سا ایسا عقدہ ہے جس کا حل قرآن نے پیش نہیں کیا؟ حقیقت پر جتنے پردے پڑے ہوئے تھے، ان سب کو اس نے تار تار کر کے حقیقت کو آشکار کیا کہ ایسی کتاب مبین نہیں تو پھر یہ کون سی کتاب ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 3 میں باقی ان کا ورڈ ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے وہ رگ جو ریڑھ کی ہڈی سے گزر کر گردن میں پہنچتی ہے۔ جب ذبح کرتے وقت چھری یہاں تک پہنچ جائے تو ذبح مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے باقیون ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ایسا ذبح کرنے والا جس نے چھری باقیہ تک پہنچا دی ہو۔ تو گویا کہ یہاں پر اگزامپل دی جا رہی ہے آقا علیہ السلام کو کہ آپ اتنے غم سے اپنی جان ہی گنوا دیں گے۔ آقا علیہ السلام کی شبانہ روز کوششوں کے باوجود کفار کی ضد بڑھتی ہی چلی گئی۔ کفر پر وہ پکے ہوتے جاتے اور اسلام سے ان کی نفرت میں آئے دن اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ اس المناک صورتحال کو دیکھ کر قلب شفیق پر جو گزرتی ہوگی، اس کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے محبوب، تو ان لوگوں کے غم میں کیوں گھلا جا رہا ہے؟ اتنا دلگیر اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو انہیں اپنا فرض بڑی خوش اسلوبی سے ادا کر دیا، ایمان لایا۔ اب وہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، یہ ان کا اپنا کام ہے۔ ایمان نہیں لائیں گے تو خود ہی اس کی سزا بھگتیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا کھا دیتے جس کے بعد انہیں انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہتی، لیکن ہماری معیشت یہ ہے کہ انسان کو عقل و فہم کی قوتوں کو بروکار لائے اور اس کو بالکل اس چیز کی آزادی ہو، یعنی کہ فریڈم آف چوائس ہے انسان کے پاس، اور حق و باطل اس کے سامنے بالکل واضح کر دیا جائے، پھر اس کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے ان دو راہوں میں سے کوئی راہ اختیار کر لے، تاکہ اگر کوئی نیکی کا راستہ اختیار کرے تو وہ اجر کا مستحق قرار پائے، اگر کوئی بدی کی راہ پر چلے تو سزا کا مستجب ہو۔ جبر و تشدد سے کسی انسان کو راہ حق پر چلانا اس کی شان کے شایع نشان ہے، اور نہ یہ بات ہمیں پسند ہے۔ یہ کفار کا پرانا شیوہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، لیکن انہیں قریب معلوم ہو جائے گا